اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ 177 نمبر آیت، اس کی ہماری اس پہ اوپر بات چل رہی ہے۔ تو پہلے ہم نے جانا تھا یہ والی ایت جو آیت البر ہے، بر کے مفہوم جو بہت بڑا آ جاتا ہے، اس میں اس پہ اوپر ذکر بھی ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رب العزت نے کہا کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کرو، مشرق مغرب کے یعنی فساد میں یا اس میں لڑائی جھگڑے میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ پڑے رہو۔ نیکی کا جو مفہوم ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایمانیات جو ہیں اس کا تم نے فکر کرنی ہے کہ خالص اللہ کے لیے، لا مطلوب الا اللہ، تمہارا مطلوب کوئی نہ ہو سوائے اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصد اور کوئی نہ ہو، لا مقصود لا محبوب اللہ، اور محبوب اگر ترین تمہاری چیز ہے، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کون کو سی تم نے چیزیں چھوڑنی ہے؟ اور کہا کہ رسول پر ایمان لانا ہے۔ پھر آگے مال کی محبت کو چھوڑ دینا ہے، مال کی محبت کو پرے کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ رشتہ داروں کی محبت بتائی، یتیموں کی بتائی، مسکینوں کی بتائی، راستے کے مسافروں کی بتائی، اور سائلین جو آنے والے ہیں، اور گردنوں کے آزاد کرنے والی، یہ ساری محبتیں تم نے ڈالنی ہے، ان سب کو پرے کرنا ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ اور اتنی دیر کے بعد، اتنا کام کر لینے کے بعد پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ یہ کام پہلے کرو گے، نماز میں تو ہم جا کر وہ گڑ گڑاتے ہیں، پہلے اللہ کی تکبیر، ہم تکبیر کرتے ہیں، اور ساری دنیا کو اب اس کے آگے سلنڈر کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جب سلنڈر ہم کرتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کے قرآن پاک کے اگر ہم یہی آیت پڑھیں یہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو اس کے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں سبمٹ کرتے ہیں، یا اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے اور کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جا کر آگے جا کر بعد میں نماز کا ذکر آیا، کیونکہ نماز تم نے بار بار آنا ہے اور یہ کام تم نے کر کے آنا ہے۔ رشتہ داری کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یتیموں کو اہمیت دی ہے، اور جو بھوکے ہیں ان کو لیے دی ہے۔ اسی طرح حضرت تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ نے سب گھر والوں کے پاس پیغام بھیجا، تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ طلحہ کہنے لگے جی مجھے اجازت دے، میں ان کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ تو آپ گھر گئے تو رب العزت نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو کتنی ہی کیوں نہ ضرورت ہو۔ اسی طرح اس دن جس دن آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو، بھوک کے دن بھی کھانا کھلائے، گردنوں کو آزاد کرائے، اور جو مٹی میں رلا ہوا بندہ ہے اس کو کھانا کھلائے، تو نماز تب جا کر قبول ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گریہ زاری کرتے ہیں۔ ایمانیات میں نماز کا یہ ذکر آیا ہے، اور کہا کہ نماز نے تم کرنا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ اللہ کی یاد دہانی کے لیے۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک، اللہ نے ہمیں قرآن پاک یہ دیا ہے، اور اس قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے، اس کی اوپر عمل کرنے کے لیے، اور جو اس میں ساری اسٹرینتھ ہوتے ہیں انسان کی، وہ ساری کی ساری وہ انسان کے یعنی ذہن میں، اس میں روح اللہ رب العزت نے پھونک کی ہے، وہ اس کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انبیاء آتے ہیں یا کتاب آئی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور زندگی گزار رہی ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو نماز تب جا کر قائم ہوگی، آدمی ان چیزوں پر پہلے عمل کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نماز کا نے ذکر کیا، پہلے رشتہ داروں کا، اعزاء اقرباء کا، جو تم نے کام کرنے والے ہیں وہ بتائے۔ نماز کا قائم کرنے کا کام کیا ہے؟
یعنی کھانا کھلانا ہے تم نے، رشتہ داروں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، گردنوں کا اعضاء، یہ سارے عملی کام ہیں اور اخلاقیاتی کام ہیں۔ پھر جا کر نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں اس سبمٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے، سلنڈر کرنا ہے، اللہ ہم یہ کام کر دوں گا، میں تیرے لیے ہی یہ سارا کام کروں گا۔ اور اس کے بعد جا کر یہ بتایا الزکوٰۃ، تم نے زکوٰۃ دینی۔ زکوٰۃ ہوتا ہے پاک کرنا، وہ تو 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، تم نے خالی زکوٰۃ دینی نہیں ہے، اس کے بعد تمہارے حق ہے تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات، خیرات، لوگوں کے یہ سارے کے سارے جن لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، یہ اوپر جو ذکر کیے ہیں، ان کو بھی یہ تم نے سارا کرنا ہے۔ زکوٰۃ وہ لازمی قرار دی گئی ہے نا، اور ساتھ کہا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، میری یاد دہانی کے لیے اس کو نماز کو قائم کرو۔ یعنی زکوٰۃ اگر دے گا تو اس کو عادت پڑے گی خرچ کرنے کی، لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے یا اپنے انسانوں کے تک رزق پہنچانے کے لیے کس کس طرح کے اسباب کیے ہیں۔ پھر آگے جا کر بات عہد کو پورا کرنا۔ ہم روزانہ جو بزنس کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، ایک دوسرے معاملات کیے جاتے ہیں، یہ سارے عہد ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ سارے لکھائی والے صرف نہیں ہوتے، آدمی جب زبان سے عہد کرتا ہے، کمٹمنٹ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، اپنے بچوں سے کر کے جاتا ہے، اپنے اہل و عیال سے کر کے جاتا ہے، اپنے پڑوسی اور جو دکاندار ہوتے ہیں، اپنے جہاں بزنس کر رہا ہے تو یا اپنے مال مویشی کا کر رہا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان، میں نے دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نے کون سا لکھ کر دیا ہوتا ہے، میں نے خالی زبانی کی، جو زبان سے آدمی کہتا ہے اس کے ساتھ اللہ دوسرا ہوتا ہے، اگر 2 آدمی ہو تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اگر 3 لوگوں میں بات ہو رہی ہے چوتھا اللہ تعالیٰ ہر بات کا انسان کا گواہ، اور اس کی پکڑ ہوگی اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ بات کرتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا یہ معاشی عہد ہوتا ہے، یہ اخلاقی عہد ہوتا ہے۔ آدمی انسان شادی کرتا ہے، شوہر بیوی کا حق ہوتا ہے، بیوی کا شوہر پر حق ہوتا ہے، یہ بہت بڑی، اور اس کے فرائض ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں، ساری ذمہ داریوں کو یہ چیز کہا جاتا ہے۔ اور کاروبار، بزنس انسان نے کرنا ہوتا ہے، سماجی کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ سارے کا سارا اس نے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت ہمیں عملاً یہ ساری بتا رہے ہیں، عملاً کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی وہ آیت الآیات تھی، زمین آسمان میں جہاں سارے اس کے اوپر غور فکر کرو، اور اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ بھی اخلاقی ہیں، زبردستی نہیں آدمی کروا سکتا، وہ کرے گا تو اللہ کے ہاں سب سے پہلے شروع میں بتا دیا ایمان لو اللہ پر اور آخرت پر۔ آخرت پر یہ ان ساری چیزوں کے اوپر اگر تم نے عمل نہیں کیا، اگر یہ ساری معاملات آپ نے درست طریقے سے ہم نے نہیں کیے، جان بوجھ کر اس میں ڈنڈی ماری ہے، تو اس کا پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں جو جتنے کرنے والے کام ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں، اور اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ بھی، اور ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالمعاد بالآخرہ، اور آخرت پر ایمان جو ہے، یہ 3 باتیں بتائیے، اور آگے عملی کام کون کون سے کرنے ہیں یہ سارے بتا دیے۔ اور پھر اس کے بعد جو کام پہلے کرو کہ آؤ گے، پھر تم نے نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ تم نے دینی ہے۔ زکوٰۃ خالی زکوٰۃ نہیں دی، اس کے علاوہ بھی تم نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے تم کو چیک کروں گا، تمہارے نفسوں کو میں نے سودا کیا ہوا ہے، تمہیں چیک کروں گا اور تمہیں ابتلا میں ڈالوں گا، مشکلات میں ڈالوں گا، تو میرے کام کے لیے اس کتاب کے عملی طریقہ پر، اس کتاب کو عملاً لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے دین جو ہے، اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہے۔ اس محنت کے لیے سچ کے بدلے میں تمہیں لوگ تکلیف پہنچائیں گے، مسئلے مسائل آئیں گے، اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے، اور تنگی آ جائے، وبا آ جائے، مشکلات آ جائیں، اور آزمائے جاؤ گے، آزمانے کے باوجود تم میرے کہے مانو گے، تو پھر انشاءاللہ الرحمن کامیابی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سچے ہوں گے اور متقی ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اینڈ میں نتیجہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے، وہ اس کے بعد ایک نشست اور ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھ کر
سن کر اور اس کی صحیح تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر تدبر کر کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عمل ہوگا اور خالص عمل ہوگا تب کامیابی ہوگی۔